میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ پر رکھا گیا ہے۔ روئے زمین پر اولاد کے حق میں اس سے بڑی نعمت نہیں ہے اللہ کی جو جتنی بڑی نعمت ماں باپ ہے۔ یہ ماں باپ اولاد کے لیے نعمت کب بنتی ہے؟ اور ماں باپ اپنا جب فریضہ ادا کرتے ہیں، جب اپنے حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہ ماں باپ اولاد کے حق میں سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ یا نہ ایسے کئی ماں باپ ہیں جو اولاد کے حق میں وبال بن چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اولاد کی تربیت کرتے ہیں ماں باپ، وہ ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے۔ اور وہی ماں باپ جو اولاد کی تربیت نہیں کرتے، وہ اولاد کے حق میں وبال ہے، یعنی مصیبت ہے، پریشانی ہے ماں باپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے نام اعمال رک جاتا ہے سوائے چند چیزوں کے، اس میں ایک نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، عبادت جو کرتے ہیں اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو عبادت کب کرتی ہے اولاد؟ کیا بڑے ہونے کے بعد کرتی ہے یا شادی ہونے کے بعد کرتی ہے؟ کب کرتی ہے اولاد عبادت؟ عبادت اولاد اس وقت کرتی ہے جب ماں باپ تربیت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے بچے کو سدھارنے میں، بچے کو بگاڑنے میں۔ اگر ماں باپ صحیح رول ادا کرے تو بچہ ایک اچھی شخصیت بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے۔ اگر صحیح بچے کی تعلیم نہیں کرے، بچے کی تربیت نہیں کرے، تو بچے کو نہیں تانا دیا جاتا ہے، ماں باپ کو تانا دیا جاتا ہے، کیسے ان کی ماں باپ ہے، بچے کی تربیت دیکھے، بچے کے اخلاق دیکھے ہوئے۔ تو ہم اپنے بچے کو جیسے معاشرے میں پیش کرنا چاہتے ہیں ویسی تربیت کریں آپ۔ اپنے کو جیسا کہلوانا چاہتے ہیں ویسی تربیت کرے آپ۔ اچھے کہلوانا چاہتے تو اچھی تربیت کرے، برے کہلوانا چاہتے ہیں تو بری تربیت کرے۔ یہی ہو نہیں سکتا کہ آپ بری تربیت کریں اور لوگ آپ کی تعریف کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے، مال زیادہ ہونے کی وجہ سے منہ سامنے تو اچھی بات کریں گے، پیچھے پلٹتے ہی آپ کے پیچھے بری بات کہیں گے آپ کے بارے میں۔ آج ماں باپ، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت کی تربیت کر رہے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے خبر کی تیاری کرا رہے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی آخرت کی تیاری کرا رہے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں تو 100 میں ایک شاہد نکلتے ہوں گے جو بچے کی آخرت کے اوپر توجہ ہے ماں باپ کی۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا سب سے بڑا فریضہ اولاد کی دینی تربیت ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اس پر توجہ دے رہے ہیں؟ ہم دنیا بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی کی محنت لگا دیتے ہیں بچے کی، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھے کالج میں پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، حتیٰ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بچے۔ کیوں؟ اس کی دنیا بنانے کے لیے، اور آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کہاں بھیجتے ہیں بچے کو تعلیم دینے کے لیے؟ مسجد میں، جہاں سوا بچے آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب ویسے ایک بچے کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں؟ نہیں بھیجیں گے۔ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اچھی تعلیم نہیں ہوگی۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں بھیجنے کے لیے کوئی 500 میں 4 بچوں کو پڑھانے مصحف بولتے ان کو بلانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے دین کی، اور یہی کوتاہی آج معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ آج دیکھ لے، آج ماں باپ کو سب سے زیادہ جو رسوا کرے گی وہ اولاد ہی ہے آج، اور کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کے جو حق پامال کیے جا رہے ہیں وہ اولاد ہی کی جا رہی ہے۔ یہ کون سی اولاد ہوتی ہے جس کی دینی تربیت نہیں ہوتی ہے؟ کیوں مسلمان کے شہروں میں اولڈ ایج ہاؤس بن گئے؟ میری نظر میں تو سب سے بڑا بد نصیبی مسلمان کی یہ ہے کہ اس کے شہروں میں اولڈ ایج ہاؤس بن گئے۔ جو معاشرے میں ماں باپ کی قدر بتانے جو دین آیا تھا، ہم نے ان ماں باپ کی قدر ختم کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ماں جب شوہر کا، باپ کا انتقال ہو جاتا تو ماں بیٹے کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ یہ معاشرہ ہو گیا تھا۔
اور ماں کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو نیچی نظر سے دیکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے خدموں میں جنت لا کر رکھ دی۔ ہم نے اس ماں کو کیا عزت دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ ہم میں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کو بتایا کہ ماں باپ کا مقام یہ ہے، بول کر نہیں بتاتے۔ ہم اللہ اور رسول کا مقام یہ ہے، نہیں بتاتے۔ ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہم بچے کی آج تربیت کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہو رہا ہے؟ ہم تربیت کر کس انداز سے ہے، کس انداز سے اپنے بچے کی تربیت کریں؟ ہمارے پہلے ہی دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ بچے کو اچھا پڑھائیں گے، اچھا کمائے گا تو ہمیں اچھا دیکھے گا۔ بس یہی ہمارے ایک دماغ میں پھرتا ہے کہ بچہ اچھا کمائے گا تو اچھا دیکھے گا۔ آج کتنے کروڑ پتی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو لے کر جا کر اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں ڈال رہے۔ آپ جا کے ایک بار صرف اولڈ ایج ہاؤس جا کے آئیے، اس کے بعد بچے کی زندگی سے جو ارمان لگے سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ جو ہماری غفلتیں دنیا کو لے کر ہے وہ سب ختم ہو جائے گی ہماری۔ ارے اللہ نے توفیق دی تو گھر میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے آپ۔ اگر اولڈ ایج ہاؤس جا کے آئے تو آپ جا کر دیکھیں، جا کر پوچھے وہ ماں باپ سے جنہیں چھوڑ کر آ گیا ہے، کیوں چھوڑا ہے آپ کی اولاد نے؟ کہا کرتے ہیں ماں باپ کہ کاش اللہ نے ہمیں اولاد ہی نہیں دیتے تو بہتر ہوتا، اگر ہماری اولاد ایسی ہوتی تو یہ پیدا ہوتے مر جاتے بہتر ہوتا۔ یہ رویہ آج اولاد کا ہے، اور اس کے ذمہ دار میں ایک طریقے سے ماں باپ کو بھی کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی۔ اور ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں ایسے اولاد نے کیا، کیا آپ نے بچے کو دین کی تعلیم دی تھی؟ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے دنیا پڑھائی بچوں کو، حتیٰ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی زیور گروی رکھ کر بچے کو آؤٹ آف کنٹری بھیجا، اور آ کر بچے نے نتیجہ کیا دیا؟ ہمیں اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا۔ تو ماں باپ کا جو سب سے بڑا فریضہ وہ یہ ہے کہ بچے کو دینی تربیت سکھائیں۔ بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں جو سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے کبھی نہیں اٹھتا ہو۔ ہم اپنے اولاد کا سر اس لیے نہ جھکائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے سامنے نہیں اٹھے گا، نہیں، آپ یہ فریضہ ادا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، اللہ آپ کی محبت آپ کی اولاد کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج کتنی اولادیں نہیں ہیں جو ماں باپ کے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں، ذرا بیماری آ جاتی ہے ایسے لائق ہو جاتے ہیں ماں باپ چلنے نہیں آتا، لوگ آ کے دعا کراتے ہیں اللہ انہیں شفا تو بھی یاد دے، موت تو بھی دے، دیکھا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جاتا ہو، انہوں کب چلے گئے تو ہمارا کو سکون ہوتا۔ یہ آج اولاد کی ہو گئی ہے، کیوں؟ یہ ماں باپ نے تربیت نہیں دی، اولاد کا مقام نہیں بتایا، اولاد نے اپنے جب بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کا مقام نہیں جانا۔ یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمیں پکڑ کر جہنم میں لگ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جب ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ماں باپ کے بارے میں بھی سوال کرے گا، تمہیں ہمیں ماں باپ دیے تھے، تو اولاد پلٹ کر کہے گی یہ ماں باپ نے ہمیں دنیا بنانے میں لگا دیا تھا، ہماری آخرت کی فکر نہیں تھی، ہم بھی جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں آج اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، نہیں کریں گے بڑا پچھتائیں گے۔ ہم معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہ دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں۔ لوگوں کو سدھارنے نہ جائیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، میں کیا ہوں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے ٹھہرا کر پوچھیں، جو چیز میں معاشرے میں ناپسند کرتا ہوں وہ میرے اندر تو نہیں ہے، اگر میرے اندر ہے تو پہلے اس کی اصلاح کریں۔ آپ خود بدلیں گے انشاءاللہ آپ کو معاشرہ بدلتے ہوئے نظر آئے گا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں گندگی اتنی بھری ہوئی ہے، ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گناہگار کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ کس کو بھی اگر اللہ نے توفیق دے دی نمازی ہے تو نمازی نماز کو جا کر آ کر بے نمازی کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ آج ہمارا عالم ہو گیا ہے۔ جب تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بے نمازی کو دیکھتا تو اللہ کے بارگاہ میں اور 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھتا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ کوئی ایسا روئے زمین پر نہیں ہے جو اللہ کے توفیق کے بغیر نماز پڑھے اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے۔ لوگوں کو حقیر جاننا چھوڑ دے، ورنہ یہ ہمارے دل میں تکبر جو ہے یہ ہمیں کل قیامت کے دن رسوا کر دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی ہے؟ جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھ کر یہ دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، وہ ماں باپ سے پوچھے جا کر جنہیں اولاد نہیں ہے سب سے بڑی تمنا کیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔
تو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ان کی دنیا بھی تعلیم کی کرے فکر، اور آخرت کی بھی تعلیم کی، دین کی بھی تعلیم کرے۔ جہاں بچے کی دنیا بنانے ہم ساری زندگی لگا دے رہے ہیں، وہاں خبر کی بھی تیاری کرائیں۔ وہ ماں جو بچے کو کچھ ہو جائیں تو برداشت نہیں کر سکتی، وہ ماں بچہ نظروں سے دور چلے جائے جب تک دیکھے نہیں سکون نہیں ملتا، وہ ماں کیسے بے فکر بیٹھی ہوئی ہے جب خبر میں بچے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ بے نمازی ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پھسلی دوسرے پھسلی میں مل جائے گی، خبر ایسے دبائے گی۔ کیسے ماں باپ سکون سے بیٹھے ہوئے؟ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ حکم دے گا بے نمازی کو، اے فرشتوں اسے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ کیسے ماں باپ بے فکر بیٹھے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کی چوکھٹ پہ لکھ دیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا کرتا ہے کہ یہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا جہنم اچھی جگہ ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے اپنی اولاد کی، جہاں دنیا کی فکر ہو رہی ہے وہاں آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، ورنہ یہ اولاد کل ہماری یہ وبال نہ بن جائے، کیونکہ اولاد معاشرے میں وہی بن کے آتی ہے جو آپ بناتے ہیں۔ اب ماں باپ فکر کرے ہماری اولاد کو ہم اچھا پیش کرنا چاہتے ہیں یا برا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ پوچھے گا تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا تھا، کیا تم نے اسے دین کی تعلیم دی ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں مالک ہم نے تو اس کی دنیا بنانے میں زندگی گزار دی۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے اگر ماں باپ بن گئے ہیں تو اللہ نے ہم پر کئی ذمہ داری ڈالے، صرف اولاد کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پنانا یہ ماں باپ کا اہم فریضہ نہیں، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہیں ہمارے گلیوں میں اگر ایک چھوٹی بھی مثال دے دیں آپ، بلی ہے تو بچوں کی فکر کے لیے کچھ تو بھی انتظام کر کر لے کر آتی ہے۔ آپ چڑیوں کو لے لیجئے، صبح جب کھوسڑے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام میں آتے ہیں تو بچوں کے لیے دانہ لے کر آتے ہیں۔ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا انسان بننے کے لیے کرنا ہے؟ ہمیں انسان اس وقت ہی کہا جائے گا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ علامہ مولانا صدر الشیوخ جامعہ علیہ رحمان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تمنا ہے کہ وہ انسان ہو جائے، فرشتوں کی تمنا ہے وہ انسان ہو جائے، اور انسان کو نہ آیا انسان بننا ہو۔ فرشتوں کی ایک تمنا ہے کہ وہ انسان بن جائے، جو کیفیت ہے انسان کی وہ ہمیں حاصل ہو جائے، مگر اللہ نے انہیں محروم رکھا ہے صرف عبادت کے لیے۔ گناہ نہیں کر سکتے چاہ کر بھی، پھر وہ گناہ سے پلٹ کر جو عبادت میں لذت ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ لذت حاصل ہو جائے، مگر وہ لذت انہیں نہیں ہے۔ اور انسان کو اللہ نے جو لذت دی ہے وہی لذت سے ناواقف ہے انسان۔ ہمیں کتنے ہیں جو سجدے میں جا کر سکون پاتے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہمیں سکون کہاں ملتا ہے؟ گناہوں کی جگہ پہ ملتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، اس لیے بدلے کہ اللہ اور رسول نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے نہ بدلے کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ نہیں، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے آپ کا نیک ہونا۔ آپ اس لیے بدلے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اگر میں اس کو راضی نہیں کروں گی تو کس کو راضی کروں گی؟ دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کو راضی کرنا کسی کے بخش کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی بندہ نہیں ہے روئے زمین پر اس کی اجازت کے بغیر سجدہ کرے۔ یہ نہ سمجھ لے بے نمازی کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا۔ نہیں، ہم کھانے کے سامنے ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ توفیق دیا تو کھائیں گے، نہیں، ہم اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں تو ہمارے پاؤں اٹھے مسجد کی طرف جائیں، اس کے بعد اللہ توفیق دے گا۔ پہلے دل میں ارادہ تو کر لے۔ ہمارے ہاتھ زبانوں پر خالی انشاءاللہ آ گیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، کرنا نہیں ہے ہمیں، نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، کوئی کہے تو یہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے ارادہ دل میں ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، 100% جب ہو جاتا ہے ارادہ اس پر انشاءاللہ کہا جاتا ہے میرا کام اب ہو گیا، اب اللہ مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے؟ نہیں چاہتا ہے، نیکی کرے وہی چاہتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے بار بار برائیوں کے اڈوں پر نہ کھو جاؤ۔ تو ہم انشاءاللہ اس وقت کہے ہم جب دل کا پکا ارادہ کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری نیتیں ہی نہیں ہوتی ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کہہ دیتے، یہ ہمارا انشاءاللہ کرنا ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں،
اس لیے بدلے کہ ہماری اولاد بھی بدلے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔